بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ یو فوکس؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوگا. میں اس وقت تیسرے لیکچر کے ساتھ جو کہ ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹ کرتا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف پبلک ایڈمنسٹریشن. اٹ ہیز اے ویری ویری واسٹ رول، اور آج ہم اسی رول کو ڈسکس کریں گے کہ یہ رول بیسیکلی ہے کیا. رول کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ریوزٹ کر لیں پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ آپس میں ڈسکس کیا تھا اور کون سے ایسے فائنل پوائنٹس تھے جو کہ آپ تک پہنچ چکے ہیں. پہلے ہم شروع کریں گے جو آج کا ایجنڈا ہے، میں پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا، ہم پریویو سے شروع کریں گے کہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہم نے اس میں کیا کچھ پڑھا تھا. اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے رول آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اس میں اس کے ڈفرینٹ رولز ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن کا رول ایز اے بیسس آف دی گورنمنٹ، رول ان اے ڈیموکریسی، رول ایز این انسٹرومنٹ آف پبلک پالیسی، رول ایز انسٹرومنٹ آف سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، رول ایز اے سبجیکٹ آف اسٹڈی. اس کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کنسرنز اس سے ریلیٹڈ جو ہیں، اس رول سے ریلیٹڈ جو ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آج. اور پھر اس کے بعد میں آج ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کا ماڈل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور فائنلی آپ کے ساتھ ایک کانسیپٹ ہے 4D سائیکل کا، وہ بھی ریلیٹ کرتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا. اینڈ فائنلی آر کوٹ آف دی ڈے، وہ ہر لیکچر میں ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی. اور آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ دو کہانیاں جو میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے لیکچر میں، ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اور جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے گی ہم ان کو ریفر ضرور کریں گے. سو وی اسٹارٹ ود دی پریویو آف دی لاسٹ لیکچر. You must have remembered by now that public administration is an administration in the public sector. گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کی اسمبلیز ہیں، چاہے وہ آپ کا سینٹ ہے، واپڈا ہے، کارپوریشنز ہیں، بہت ساری لوکل باڈیز ہیں، منسٹریز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو ایڈمنسٹر کرنے کا نام جو ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. اٹ از دی ایڈمنسٹریشن بائی دی اسٹیٹ. اور یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اسٹیٹ کرتی ہے، یہ گورنمنٹ کرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے پرائیویٹ اداروں کو کہیں کہ وہ کرنا شروع کر دیں. ہاں، پرائیویٹ اداروں کو بھی وہ کام کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، مگر انڈر دی سپرویژن اینڈ مانیٹرنگ آف آر آن گورنمنٹ. پبلک ایڈمنسٹریشن از گورنمنٹل ایڈمنسٹریشن، ابھی ڈسکس ہو گیا. اٹ از دی ایڈمنسٹریشن آف دی پبلک اتھارٹیز. جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ کارپوریشنز ہیں، چاہے وہ کمیٹیز ہیں، چاہے وہ میونسپل کمیٹیز ہیں، چاہے وہ میٹروپولیٹنز ہیں، چاہے وہ منسٹریز ہیں، ان سب کی پبلک ایڈمنسٹریشن شوڈ بی دی اسٹڈی آف ایڈمنسٹریشن، ڈسکرپٹیو، تھیوریٹیکل اینڈ نارمیٹیو. یہ سارے کے سارے جو ہیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل نیچر رکھتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن. لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ جو لاسٹ کوٹ ڈسکس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ I'm at a loss to define public administration. Public administration is everything and in everything. تو اس لیے یہ اتنا ملٹائی ڈسپلن اور ملٹائی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے کہ اس کا احاطہ کرنا کسی ایک ڈیفینیشن میں ممکن نہیں ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن از دی اکمپلشمنٹ آف پولیٹیکلی ڈٹرمنڈ آبجیکٹیوز. جہاں پر بھی ڈیموکریسی ہے، ہمارے ملک میں بھی ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے. جب اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے ریگولیشنز بنتے ہیں کہ اس بل کو انیکٹ کیسے کیا جائے گا، اس بل کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. پھر اس کے ریگولیشنز بنتے ہیں. وہ ریگولیشنز جو ہیں وہ متعلقہ اتھارٹیز کو کمیونیکیٹ کر دیے جاتے ہیں. جیسے اگر واپڈا سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی لا بنایا گیا ہے یا کسی قسم کا کوئی بل پاس کیا گیا ہے تو وہ اتھارٹیز کو پہنچ جائے گا. وہ اتھارٹیز اس کے بعد اس کے ریگولیشن بنائیں گے. وہ ریگولیشن جو ہیں وہ پھر اپنے ریگولیٹرز کو دیں گے
جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں دے آر آلسو کالڈ ریگولیٹرز, کیونکہ پھر وہ ریگولیٹ کرتے ہیں اس کو, تو وہ ریگولیٹرز کے پاس جائے گا, ریگولیٹرز جو ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اٹ از کنسرنڈ ود دی افیکٹونیس, ایفیشنسی اینڈ اکانومی ود وچ آل دی سروسز آر پرووائڈیڈ ٹو دی پیپل. افیکٹونیس, کوئی بھی چیز, کوئی بھی لا, کوئی بھی بل, کوئی بھی کامن گڈ کا یا پبلک سروس کا کوئی بھی کام اگر افیکٹو نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح الیکشنز ہو رہے تھے, ایک صاحب ہمارے پاس جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی آپ مجھے ووٹ دیں, میں آپ کے سارے علاقے میں سوئی گیس لگوا دوں گا. میں نے کہا یار اچھی بات ہے, اس نے وعدہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ پھر اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا, اب ہم آپ کے وعدے پہ رہیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ ان کا اچھا چلو پھر میں اس طرح کرتا ہوں, میں گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں, گورنمنٹ اتفاق سے ان کی اپنی تھی, ان کا میں گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں اور ہم ابھی سے کام شروع کروا دیتے ہیں. ان کا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوری طور پر پائپس جو ہیں بچوانے شروع کر دی. جب الیکشن نزدیک آیا تو پائپس وغیرہ بچ چکے تھے. الیکشن ہو گیا, وہ صاحب جیت گئے اور اس کے بعد وہ پائپ ویسے کے ویسے ہی پڑے رہے. اب آپ خود بتائیے افیکٹونیس کہاں گئی؟ اتنا پیسہ ضائع کیا گیا, اتنے مین آورز ضائع کیے گئے اور اس کے باوجود اس کا نتیجہ صفر. اس لیے افیکٹونیس کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر ایفیشنسی, اگر ہم ایک کام کو جس کو ہم فزیکلی آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں, اگر اس کام کو ہم 2 گھنٹے میں کریں گے تو ظاہر ہے اس پہ انرجی زیادہ لگے گی نا, اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ریسورسز زیادہ لگیں گے. تو اگر کام کو ایفیشنٹلی کریں گے تو کام کم وقت میں ہو جائے گا اور اس پہ خرچ بھی کم آئے گا. اور اسی طرح اس کی جو اکانومی ہے اس کا بھی جو سروسز ہیں وہ اکنامک ہونی چاہیے, ایسا نہیں کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر پیسہ خرچ ہونا شروع ہو جائے. پبلک ایڈمنسٹریشن از اے کوہیرنٹ, ویل نیٹ اینڈ انٹیگریٹڈ ڈسپلن لائک ادر ڈسپلنز آف سوشل سائنسز. کوہیرنٹ ہے, اسٹینڈ الون کام نہیں کر سکتا. جیسے ہم انسان وی آر سسٹمز اور ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے, اس طرح یہ بھی اکیلے کام نہیں کر سکتا. پبلک ایڈمنسٹریشن جتنی باڈیز اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ لنکیج کے ساتھ یہ کام کرے گا, تبھی پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ افیکٹو بھی ہوگی, تبھی وہ ایفیشنٹ بھی ہوگی اور تبھی وہ اکنامیکل بھی ہوگی. پبلک ایڈمنسٹریشن ایز دے سے پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا از اے سائنس in the same sense as political science is a science or economics is treated as a science. Social sciences ہیں, ہم اس کو pure sciences نہیں کہتے, لیکن بہرحال چونکہ اس میں میتھڈز کے تحت کام ہوتا ہے, لاجک کے تحت کام ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو سائنس کا نام دیتے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن ہیز تھیریز ٹو ایکسپلین ایڈمنسٹریٹو فینومیناز. تھیریز ہم ضرور ذکر کریں گے. آج تو ظاہر ہے ہم رول کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن جب بھی موقع ملا آپ کے ساتھ تھیریز کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا. لیکن میں نے حوالہ ضرور دے دیا تھا اور یہی وجہ ہے, اس حوالے کی وجہ سے آج ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں صرف کہ تھیریز جو ہیں وہ بھی ایڈمنسٹریٹو فینومینا کا حصہ ہیں. ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں تھیریز کے ساتھ, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے کیسے ہوتی تھیں, پھر جب ایوولوشن ہوئی پھر کیسے ہوئی اور اب وہ کیسے ہو رہی ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن ہیز پرنسپلز, رولز, ریگولیشنز, پالیسیز, پروسیجرز, اور آپ کے ساتھ اس بارے میں پچھلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن از دی مارشلنگ آف مین, مٹیریلز اینڈ منی ان اے جوائنٹ انڈیور ٹو اچیو دی اینڈز آف پبلک پالیسی. جو بھی ایک پالیسی بنائی گئی, جو بھی فریم ورک بنایا گیا, جو بھی بل پاس کیا گیا یا جو بھی کامن گڈ کا کام کرنے کے لیے سوچا گیا, اس کے لیے اس کے بعد ضروری ہے کہ اس کو جو انسان اس میں کام کریں گے, ہیومن ریسورس جو اس میں کام کرے گا, ریسورسز جو ہمیں چاہیے ہوں گے, ان سب کو ایڈمنسٹر کرنے کا کام نام پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. اٹ ورکس ناٹ فار پروفٹ بٹ فار پبلک ویلفیئر, یہ بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا. اینڈ اٹ از این انسٹرومنٹ آف پرووائڈنگ سروسز. یہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک انسٹرومنٹ بنایا ہوا ہے
جس کے ذریعے لوگوں تک جتنی بھی خدمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم رول کی طرف کہ ایڈمنسٹریشن کا رول، پبلک ایڈمنسٹریشن کا رول کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے رول کو ایز بیسز آف دی گورنمنٹ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایپل بائی کا نام پچھلے لیکچر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوا تھا، ان کی ایک کوٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ایپل بائی سیز دیٹ وداؤٹ ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ وڈ بی اے ڈسکشن کلب. آپ ایک جگہ گئے، یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی چلے گئے، چائے آ گئی، آپ نے چائے پی، آپ بیٹھے گپ شپ لگاتے رہے اور مختلف موضوعات کے اوپر ڈسکشن فار دی سیک آف ڈسکشن ہوتی رہی. اور اگر ہم ڈسکشن فار دی سیک آف ڈسکشن کر کے اٹھ کے آ جائیں گے تو ظاہر ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ کیا ہے؟ قومی اسمبلی میں آپ جاتے ہیں، بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. ان ڈسکشنز کے بعد اگر ان کا کوئی امپلیمنٹیبل حل نہ نکالا جائے، اگر جو کچھ وہاں پر کہا گیا، جو کچھ وہاں پر سنا گیا، جو بل پاس ہوئے، جو قانون بنے، جو ریگولیشنز بنے، اگر ان کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. فارمولیشن اسٹریٹجی کی جو ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو اسٹریٹجی بیکمز ریڈنڈنٹ فار اس. اٹ مینٹینس اسٹیبلٹی آف سوشل انسٹیٹیوشنز. بہت سارے انسٹیٹیوشنز چونکہ مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دس از اے کولیبریٹو ایفرٹ. اکیلے تو ہم کر نہیں رہے کام، تو چونکہ یہ کولیبریٹو ایفرٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن، اس لیے بہت سارے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے ان سب میں اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. دس از ون آف دی رولس. اٹ مینٹینس سوشل یونٹی اینڈ ہارمنی بائی سالونگ سوشل پرابلمس. لوگوں کی پرابلمس حل نہ ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پہ آ جائیں گے. جب ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے تو گورنمنٹ کا نقصان ہوگا، ہمارا اپنا بھی نقصان ہے، ایز اے کمیونٹی بھی نقصان ہے، ایز اے پرسن بھی ہمارا نقصان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوگا. اس لیے اس کی کوشش پبلک ایڈمنسٹریشن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوشل یونٹی اور ہارمنی جو ہے اس کو برقرار رکھے. اٹ از پاسبل فار اے اسٹیٹ ٹو ایگزسٹ وداؤٹ اے لیجسلیچر اور این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ فار اٹ ٹو ایگزسٹ وداؤٹ ایڈمنسٹریشن. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کے بغیر رہ سکتی ہے، جوڈیشری کے بغیر شاید رہ سکتی ہو، مگر ایڈمنسٹریشن کے بغیر اس کا سروائیو کرنا، اس کا گرو کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر ان اٹس ڈے ٹو ڈے ورکنگ. دو پریکٹیکلی یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر بیوروکریسی جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی اور آپ کے لیجسلیٹرز کے ساتھ بھی اگر وہ مل کے کام کرنا شروع کر دے تو ان کی مانیٹرنگ کون کرے گا اور الٹیمیٹلی کون کس کو اکاؤنٹیبل ہوگا؟ تو اس لیے بیوروکریسی جو ہے وہ اسٹینڈ الون کام کرتی ہے. دو ان کو انسٹرکشنز جو مل رہی ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں رول اس کا ڈیموکریسی میں کیا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشنز رول in democracy. The ideals of democracy, that is the welfare of the people. سب سے پہلا کام جو ڈیموکریسی کا ہے that is welfare of the people. Sovereignty of the people. سپریم ہے، لوگ سپریم ہیں. People are the king basically. ان کے لیے کام کرنا ہے. Progress اپنے ملک کی ترقی کے لیے، کمیونٹی کی ترقی کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. Prosperity and protection of common men can be obtained only through impartial, honest and efficient administration. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال آتا ہے، لوگ ہی لوگوں کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. Men are administering men. اور اگر لوگ سارے کے سارے اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں، آنےسٹ ہو جائیں تو کام بہت اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے یو نیڈ پبلک ایڈمنسٹریشن. If democracy is defined as the government of the people, by the people and for the people,
The system of administration must be democratic, to uphold democratic ideals of liberty, equality and fraternity. جب پبلک ایڈمنسٹریشن، جب گورنمنٹ جو ہیں، ڈیموکریسی جو ہے دیٹ از فار دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ از ڈیفائنڈ بائی دی پیپل، تو پھر اس میں لبرٹی ہونی چاہیے، اس میں سب کے لیے اکویلٹی ہونی چاہیے اور بھائی چارہ ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آبویسلی اس میں پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. ڈیموکریسی اسٹینڈس فار دی لبرٹی اینڈ اکویلٹی. اکویلٹی سب کے لیے ایک جیسا سوچیں، سب کے لیے ایک جیسا کام کریں. کمیونٹی کے جو سارے کام ہیں، وابڈا کا بل یونٹس کے حساب سے آپ کو بھی اتنا ہی آتا ہے، مجھے بھی اتنا آتا ہے اور ایک امیر آدمی کو بھی اتنا ہی آتا ہے. سو اس میں اکویلٹی آ جاتی ہے. لبرٹی ان دی سینس کہ زیادہ لوگ جو چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں گورنمنٹ کو اس طرح کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا ایٹ لبرٹی ہوں، میرا جو جی چاہے میں کروں، میں باہر نکلوں تو میں کاروں کو توڑ پھوڑ دوں، میں کسی کو قتل کرنا چاہوں تو قتل کر دوں. ایسا نہیں ہے. For the successful accomplishment of the goals and ideals of democracy, an administrator must be a man of integrity, honesty, devotion, dedication, high morale, discipline, high standards, and efficiency, so as to execute the policies and decisions of the government. یہ ساری باتیں میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ہمیں آنےسٹ ہونا چاہیے، ہمیں ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے. اگر ہم ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوں گے تو بھی کام نہیں کر سکے ہوں گے. ہمارا مورائل ہائی ہونا چاہیے اور ہمیں ڈسپلنڈ ہونا چاہیے. Though in democracy, policies and decisions are made in accordance with the wishes and aspirations of the people, but people's hopes will be dashed if there is no democratic system of administration. ہم نے جو کچھ سوچا، جو کچھ چاہا، ہم نے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے کہا، ہمارا ریپرزینٹیٹیو جو تھا وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا، اس نے قومی اسمبلی میں پہنچ کے بل پیش کر دیا، وہ بل پاس ہو گیا. ہم نے بہت خوشیاں منائیں کہ بل پاس ہو گیا ہے، اب ہمارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. لیکن آن دی کنٹریری اگر ایسا نہ ہو، بل پاس ہونے کے بعد وہ امپلیمنٹ نہ ہو، اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو اور اس سے صرف 2-4 لوگوں کو فائدہ پہنچے، باقی کسی کو فائدہ نہ پہنچے، تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. The success or failure of democracy depends on the types of administrative system a country has. بہت سارے ملکوں میں بہت سارے سسٹم ہیں، کہیں صرف پریزیڈنشل سسٹم ہے. ہمارے یہاں پر دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پارلیمنٹ سسٹم بھی اور صدارتی سسٹم بھی. لیکن بہت سارے ملک ایسے ہیں، مثلاً امریکہ، وہاں پر صرف پریزیڈنشل سسٹم ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی کس طرح کی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز وہاں پر بھی کامن ہے کہ دیٹ از بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل. فرام دی above it is clear that public administration is a great social force in the life of the nation. اب اس اندازہ لگا لیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے کتنا سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں. رامسے موئر سوشل سائنٹسٹ تھے. ہی سیڈ دیٹ ان انگلینڈ دی منسٹر از اے ٹول ان دی ہینڈز آف دی پرماننٹ ایگزیکٹو. گورنمنٹ تو آتی جاتی رہے گی، جو منسٹر ہے وہ بھی کبھی ہے کبھی نہیں ہے، لیکن جو ایگزیکٹو ہے وہ پرماننٹ ہے. اس لیے یوزلی ہی از اے ٹول. جو آپ کو ایگزیکٹو کہتی ہے، منسٹرز بھی یوزلی اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اس کی سگنیفیکنس کا آپ اندازہ لگا لیں اور اس کے رول کا اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن، اور وہ ایون منسٹرز تک کو، منسٹریز کو، اور ایون آپ کی اسمبلی تک کو وہ ڈائریکٹ بازگشت کرنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں جناب یہ بل پاس کریں، یہ ریگولیشن پاس کریں، اس طرح کا کام کریں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. وائل گورنمنٹس میں یہ بھی موئر کی ایک ورڈنگ ہے جو میں آپ تک ایز اٹ از پہنچا رہا ہوں. While governments may come and governments may go, ministries may rise and ministries may fall, the administration of a country goes on forever. جو بات میں ابھی آپ سے کر رہا تھا، no revolution can change it and no upheaval can uproot it. ہر لحاظ سے سسٹم چلتا رہتا ہے. آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا، king is dead, long live the king. اس لیے کہ وہ ایک سیریمونیل چیز ہے. ایک بادشاہ مر گیا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا.
इसी तरह एग्जेक्टिव में एक एग्जेक्टिव अगर नहीं रहा या वो ट्रांसफर होकर किसी और जगह चला गया तो उसकी जगह दूसरा एग्जेक्टिव आ जाएगा और वो इसी तरह ही अपने काम को एडमिनिस्टर करता रहेगा. सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स मे कम एंड गो, कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी मेड एंड अनमेड, बट एडमिनिस्ट्रेशन goes on forever. Now let us discuss its role as an instrument of public policy. जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है. आपने कभी फीडबैक का नाम सुना है? हमें फीडबैक कहां से मिलती है? लोगों से, पीपल, जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं. वो हमें बताते हैं आपने ये काम अच्छा किया, आपने ये काम अच्छा नहीं किया. आपको लोगों को देख के, उनको ऑब्जर्व करके, उनसे इंटरव्यू करके आपको अंदाजा हो जाता है, या जब वो लोग आपके पास आते हैं या मॉब्स की शक्ल में आपके पास आते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, तो आपको अंदाजा होता है ये जो पॉलिसी बनाई गई थी ये पॉलिसी कुछ ठीक नहीं है. फिर आप क्या करते हैं? फिर आप एज एन एग्जेक्टिव, एज ए पार्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप ये सारी बातें अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे या अपने मिनिस्टर को बताएंगे. मिनिस्टर दोबारा उसको असेंबली में लेके जाएगा एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो पॉलिसी जो उस वक्त बनाई गई थी या वो फ्रेमवर्क जो उस वक्त बनाया गया था उसको चेंज कर दिया जाए. पब्लिक पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इन ए डेमोक्रेसी द पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द political leadership, but, and I repeat, but, the effective execution depends upon the competence and the dedication of administrators. अगर administrators जो हैं वो competent नहीं होंगे, अगर वो dedicated नहीं होंगे, अगर वो honest नहीं होंगे, तो आप जितने अच्छी मर्जी पॉलिसी बना लें, वो पॉलिसी आपकी कभी भी in its true spirit implement नहीं हो पाएगी. Public administration is an instrument which plays great role not only in the management of men and material but also in policy enforcing. पॉलिसी बन गई, उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? कभी क्लास में आप लेट जाते होंगे ना, है ना? जब लेट जाते हैं तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहली दफा लेट हो गए, आपने कहा सर मे आई कम इन, आपके टीचर ने कहा आ जाइए, आप क्लास में चले गए. दूसरी दफा आप फिर लेट हो गए, आपने कहा सर मे आई कम इन, उन्होंने आपकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा आ तो जाएं लेकिन अब अगर आप लेट हुए तो मैं आपको पेनल्टी डाल दूंगा. आप तीसरी दफा फिर लेट हो गए, आपने नॉक किया, जो ही दरवाजा खोल के आपने पूछा मैं अंदर आ जाऊं, उनका नहीं, स्टे आउटसाइड, और आपकी अटेंडेंस भी, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया, अटेंडेंस भी नहीं लगाई आपकी. अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि अब सूरत हाल इस स्टेज पर पहुंच गई कि अब अगर मैंने किया तो हो सकता है मैं इस सेमेस्टर से ही निकाल दिया जाऊं, मैं इस कोर्स से ही ड्रॉप हो जाऊं. सेम इज द केस विद द इन्फोर्समेंट. लॉज बहुत सारी जगहों पर लोग उनको आसानी से कबूल नहीं करते और उनको कबूल करने के लिए फिर उन्हें इन्फोर्स करना पड़ता है. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज वन ऑफ द रादर द बिगेस्ट टूल ऑफ द गवर्नमेंट. Ministers are amateurs, unfamiliar, unschooled, untrained and unversed. आप एग्री करते हैं? बहुत सारी जगहों पर हमारे साथ इस तरह ही होता है. हमारे मिनिस्टर साहब आते हैं, पता चलता है वो तो इंग्लिश भी ठीक तरह से नहीं बोल सकते, उन्हें तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस का भी पता नहीं है, उन्हें तो बहुत सारी इवन वैल्यूज का पता नहीं है. तो जब एक बंदा आके उसको जब आपसे इंटरेक्ट करे और आपको फौरन पता चल जाए कि ये बहुत सारी चीजों से अनफेमिलियर है, ये रूल्स रेगुलेशन से अनफेमिलियर, हमारी मिनिस्ट्री के जो रूल्स हैं उनसे हमारे मिनिस्टर को कोई वाकफियत ही नहीं है, ये किसी प्रोफेशनल की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा, अनट्रेन्ड है, तो फिर क्या होता है? टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स they have to depend more and more upon the permanent officials. जब आप किसी एक नई जगह पर जाते हैं और आपको उसका पता नहीं है तो फिर वो लोग जो ऑलरेडी वहां पर entrenched होते हैं, जो वहां पर काम कर रहे होते हैं, फिर आप उनसे पूछना शुरू करते हैं. मिनिस्टर्स वो टूल क्यों बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में?
صرف اسی لیے کہ ان کو رولز ریگولیشنز کا نہیں پتا ہوتا، اس کو انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کلچر کا پتہ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں میں انورسڈ ہوتے ہیں، وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ٹائمز. تو وہ پھر اپنے طریقے سے ایگزیکٹو جو ہیں ان کو بعض اوقات منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رول ایز انسٹرومنٹ آف سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. Public administration is the key instrument of social and economic development. کیوں جی؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات ڈسکس کی کہ اگر قانون نہ ہو، اگر لیجسلیٹرز بھی نہ ہوں، آپ کی اسمبلی بھی نہ ہو، تو بھی شاید ملک چل جائے. لیکن اگر پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی تو یہ ملک چلنا بہت مشکل کام ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن ایکٹس ایز این انسٹرومنٹ آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، فیڈ بیک ملتی ہے، آپ نے فیڈ بیک دی، فیڈ بیک ہر طرح کی فیڈ بیک ملتی ہے. آپ نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، وہ پروجیکٹ کسی جگہ پر ٹھیک چل رہا ہے، کسی جگہ پر ٹھیک نہیں چل رہا، اور الٹیمیٹلی آپ اپنے ایگزیکٹو کے تھرو اپ سٹیئرز یا اپ سٹریم یہ پیغام بھجوانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس کی بے تحاشا ریزنز ہو سکتی ہیں. بہرحال ان اینی کیس یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. It has become our helper, helps us, our servant, serves us, educator, it educates us. یہی وجہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے یا آج سے 20 سال پہلے یا آج سے 50 سال پہلے جو ترقی نہیں ہوئی تھی وہ آج ہے. آج سے 20 سال پہلے موٹر وے نہیں تھی نا، آج ہے. آج سے 50 سال پہلے ہائی رائز بلڈنگ نہیں تھی نا، آج ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیکاز دی پبلک ایڈمنسٹریشن از دی ہیلپر، از اے سرونٹ، از این ایجوکیٹر، از اے مینوفیکچرر. بہت ساری چیزیں مینوفیکچر کی جاتی ہیں. کتنی دور تک تھرو آؤٹ پاکستان بجلی آپ کو میسر ہے. ٹاورز، یہ جو ٹیلی کام کے ٹاورز ہیں یہ آپ کو میسر ہیں. ڈسٹریبیوٹر ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز، بہت ساری چیزیں اگر ایک ہی جگہ پر آپ اکٹھی کر لیں اور انہیں ڈسٹریبیوٹ نہ کریں تو ظاہر ہے وہ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی نا وہ فیسلٹی. تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی ضروری ہے. اٹ آئلز دی مشینری آف پالیٹکس. آپ پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے جب تک پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایز این آئل کام نہیں کرے گی. آپ کو انجن کا پتہ ہے نا، انجن میں اگر آئل نہ ہو، پیٹرول تو بعد کی بات ہے نا، گیس تو بعد میں ڈلوائیں گے نا، لیکن اگر آپ کے انجن میں آئل کام نہ کرے تو اس کے جو فنکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور الٹیمیٹلی آپ کا انجن جو ہے وہ کرمبل کر جائے گا. رول ایز اے سبجیکٹ آف اسٹڈی. پبلک ایڈمنسٹریشن از اے سبجیکٹ آف گروئنگ امپورٹنس. پہلے بھی میں اس کی امپورٹنس کا ذکر کرتا رہا ہوں، پہلے 2 لیکچرز میں بھی، اور آج بھی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنی ان کو فیسلٹیز زیادہ چاہیے. جتنی فیسلٹیز زیادہ چاہیے اتنا پبلک ایڈمنسٹریشن کا رول بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا کسی بھی ادارے کا رول بڑھتا چلا جائے اتنی اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. Its study cannot be ignored by the students of public administration. It is said that the students of today are the administrators of tomorrow. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں کلاسز میں، ہم بیسک ایجوکیشن لیتے ہیں، بیسک ایجوکیشن لینے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہم آگے اسپیشلائزڈ ایجوکیشن لیتے ہیں. اسپیشلائزڈ ایجوکیشن لینے کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ، میں آپ کے ساتھ اگلے کچھ لیکچرز میں جو گورنمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں
जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, मैं उनका नंबर भी आपको बताऊंगा कि कितना नंबर है, कितने लोग हैं, कितने ज्यादा लोग हैं, लाखों के हिसाब से लोग हैं जो कि इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। और कल भी शायद आपसे बात हुई थी कि ये जो लोग हैं, चाहे वो एक खाकरूब है या वो एक मिनिस्टर है, सारे के सारे जो हैं, दे आर प्लेइंग देयर रोल in public administration. The study of public administration prepares the students into better administrators. जितना आप पढ़ते जाएं, ये तो वैसे भी रूल ऑफ द थंब है, आप जितना भी पढ़ते चले जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज में इजाफा होता चला जाता है, आपकी एक्सपर्टीज में इजाफा होता चला जाता है। और जब आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देते हैं तो जाहिर है आपकी कैपेबिलिटीज जो हैं उनमें और ज्यादा बेहतरी आ जाती है। हमारे यहाँ पर सिविल सर्विसेज का जो FPSC इदारा है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक इम्तहान लेता है और लोगों को चुन लिया और चुनने के बाद उन्हें कहा जी ठीक है, आपको फलां जगह पर लगा देते हैं, आपको फलां जगह पर लगा देते हैं, आपको फलां जगह पर लगा देते हैं और उसको फलां जगह पर लगा देते हैं। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करता है और फिर वो ट्रेनिंग वहीं खत्म नहीं होती, वो साल की ट्रेनिंग के बाद वो जहां जहां जाते हैं फिर हर लेवल पर उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, उनको डेवलप किया जाता है। और ये सारा दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो था उसके रोल के बारे में, बट देयर आर फ्यू कंसर्न्स अबाउट इट एज वेल. Centrally concerned with the organization of government policies and programs, as well as the behavior of officials, the elected representatives are formally responsible for the conduct of civil servants. हमने कहा जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत एक फिनोमिनल काम कर रही होती है, बहुत सिग्निफिकेंस है उसकी. लेकिन होता क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एग्जेक्टिव्स थे, जो काम कर रहे थे, उनके जिम्मे एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका किसी भी वजह से. तो आप असेंबली में आप बाज का डिस्कशन सुनते होंगे ना, उसमें वो सारे का सारा नजला किस पे गिरता है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है, मिनिस्टर के ऊपर. तो इसका मतलब यह है कि वो जो नॉन सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, जो डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं है, बट दे आर द पार्ट ऑफ द मशीनरी. और आपने ये भी सुना होगा कि फलां जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, या उस मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ी करप्शन का कोई स्कैंडल सामने आया, उस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया. अब स्कैंडल हो सकता है एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो, लेकिन रिजाइन मिनिस्टर ने कर दिया, बिकॉज ही और शी इज टेकन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्डक्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स. और ये एक कंसर्न है, ये एक डायलेमा भी है, ये एक डायकॉटमी भी है. डायकॉटमी क्या होती है ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे. मेनी अनइलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब बहुत सारी जगहों पर, मसलन आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, बैतुल माल. बैतुल माल इज ए पब्लिक कंसर्न, लेकिन इस पब्लिक कंसर्न में होता क्या है, पब्लिक कंसर्न में जिस शख्स को अपॉइंट किया जाता है वो हो सकता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हो, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट एज सच नहीं था, वो उस रट में से नहीं गुजरा, उसकी उस तरह ट्रेनिंग नहीं हुई, वो सिविल सर्विस के थ्रू नहीं आया, लेकिन उसको उस इदारे का सरबराह लगा दिया जाता है. अब ये भी एक कंसर्न की बात है. हम इसको आगे देखते हैं कि इस कंसर्न में और क्या चीज शो की गई है. Many unelected public servants can be considered to be public administrators, including heads of cities, country, regions, state and federal departments such as municipal budget directors, human resource administrators, city managers, census managers and cabinet secretaries. अब आपको रिलेशनशिप भी कुछ समझ आ रही होगी कि इस रिलेशनशिप में जो पब्लिक सेक्टर का बंदा है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक एग्जीक्यूटिव है, वो भी, और वो जो पब्लिक सेक्टर का एग्जीक्यूटिव नहीं है बट समहाउ हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डूइंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और दैट पर्टिकुलर ऑफिस, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. अब ये भी एक कंसर्न है कि इन चीजों को अलहदा कैसे किया जाए. क्या ये मुमकिन है? दुनिया काम कर रही है. आपके साथ किसी एक लेक्चर में
ہم اس کی ایوولوشن بھی، پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایوولوشن بھی ڈسکس ضرور کریں گے، اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایوولوشن میں کافی ساری ایوولوشنز ہو رہی ہیں. 18th سینچری 19th سینچری سے یہ کام چل رہا ہے، اور اب لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے سوچنا شروع کر دیا اور اس کے بارے میں مختلف طریقے سے رائے دینا شروع کر دی ہیں. اور یہ جو سسٹمز ہیں، 1900s میں سسٹم ڈفرنٹ تھے، ابھی سسٹم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈفرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جناب، آج آپ کے ساتھ جو ماڈل شیئر کرنا ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ماڈل ہے. آپ نے مینجمنٹ پڑھی ہے نا؟ مینجمنٹ میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ہم انوائرمنٹ کو سکین کیسے کرتے ہیں اور انوائرمنٹ کو سکین کیوں کیا جاتا ہے. انوائرمنٹ کی سکیننگ جو ہے وہ اصل میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ دیتی ہے. اگر ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں پتہ نہ ہو، اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ آج سے 20 سال پہلے یا آج سے 10 سال پہلے ہماری آرگنائزیشن کہاں تھی یا ہماری کمیونٹی کہاں تھی اور اب کہاں ہے. چلیے اس میں سائنس کی ترقی کو لے لیتے ہیں. آج سے 25 سال پہلے سائنس کہاں تھی اور آج سائنس کہاں ہے، اور اس سے پھر ہم ڈٹرمن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آج سائنس یہاں پر ہے تو آج سے 25 سال بعد سائنس کو کہاں ہونا چاہیے. اب یہ جو آج آپ کے ساتھ ماڈل شیئر کر رہا ہوں یہ بھی ان ساری چیزوں سے ریلیٹ کر رہا ہے. مثلا ہم اس کو کہتے ہیں ABCDE آف پبلک ایڈمنسٹریشن. اب اس سے بنتا کیا ہے؟ سب سے پہلے A ہے، دیٹ از اسسمنٹ. اسسمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد جب ہم ساری چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس 5 کانسیپٹس کون سے ہیں، پھر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بھی شروع کریں گے. سب سے پہلے آ گیا اسسمنٹ، اور پھر اس کے بعد آ گئی بیس لائن. بیس لائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہماری آرگنائزیشن کہاں پر ہے، ہماری یہ جو کمیونٹی ہے یہ اس وقت کس لیول پر ہے. یا اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے تو وہ پروجیکٹ جو 2 سال میں ختم کرنا تھا، وہ پروجیکٹ 6 مہینے ہو گئے ہیں شروع ہوئے، لیکن ابھی تک کنکریٹ کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی، تو کیا اگلے 1.5 سال میں ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر پائیں گے؟ تو وہ ہماری بیس لائن ہے، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد تیسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے جو سی سے شروع ہو رہا ہے، دیٹ از کمپوننٹس. اب کمپوننٹس میں ہمارے آبجیکٹیوز آ جائیں گے، مشن آ جائے گا، لیکن ہم ان کو تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ڈی سے آ جائے گا ڈاؤن ٹو اسپیسیفکس. ہم نے یہ کام کس طرح کرنا ہے. اینڈ فائنلی ایویلویٹ. جو بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کو بھی ایویلویٹ کریں گے. آپ کا ایک سیشنل ہوگا، پھر آپ کا دوسرا سیشنل ہوگا، آپ کو اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی، آپ کے ساتھ ڈسکشن بورڈز بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہیں نا، اور پھر آپ کا فائنل ایگزام بھی ہوگا. تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی ایویلویشن از این آن گوئنگ پروسیس. اٹ کیپس آن گوئنگ. ایون ان اسسمنٹ دیر از این ایویلویشن، ان بیس لائن دیر از این ایویلویشن، in components there is an evaluation, in down to specifics there is an evaluation, اور evaluation itself اس کی بھی evaluation ہوتی رہتی. ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، evaluation without control is nothing. آپ نے ایک چیز کو evaluate کر لیا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ کام جو آج میں کر رہا تھا یا یہ جو سبق میں نے آج یاد کیا ہے، آج میرا دھیان کہیں اور تھا، کرکٹ میچ لگا ہوا تھا، میں کرکٹ میچ دیکھتا رہا اور اپنا سبق پراپرلی یاد نہیں کر سکا. 2 دن بعد امتحان ہے، تو میں نے ایویلویٹ تو کر لیا کہ میں نے وہ جو کچھ مجھے یاد کرنا چاہیے تھا، جو کچھ مجھے سمجھنا چاہیے تھا، تو میں سمجھ نہیں سکا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ریوائز کرنا چاہیے نا اسے. اگر میں اس کو ریوائز نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہونے کے باوجود that I am lacking in a particular discipline, I am not trying to control that particular situation. I can only control that situation by revising that chapter.
اور یہ کنٹرول جو ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کنٹرول جو ہے دیٹ از این انٹیگرل پارٹ آف ایویلویشن. ایویلویشن کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے اسیسمنٹ سے شروع کرتے ہیں. واٹ از این اسیسمنٹ؟ اسیسمنٹ میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے دیٹ از دی اسکیننگ آف انوائرمنٹ. ہمارے ارد گرد 4 طرح کے انوائرمنٹس ہوتے ہیں. آپ نے کبھی آرگنائزیشن کو دیکھا ہے؟ اگر ہم اس آرگنائزیشن کو صرف یہ سمجھیں کہ یہ ہماری آرگنائزیشن ہے، اور اس آرگنائزیشن میں ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، آپس میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں ظاہر ہے، اور وہ جو آرگنائزیشن کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ انٹرنل انوائرمنٹ ہے ہماری آرگنائزیشن کا. انٹرنل انوائرمنٹ کے بعد پھر آتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ہم نے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی تو انٹریکٹ کرنا ہے. ہمارے کسٹمرز ہیں، ہمارے فائنینسرز ہیں، بینکرز ہیں، اور ادر اسٹیک ہولڈرز جو کہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں. یہ سارے جو ہیں ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. دے آر ان دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اب ایکسٹرنل انوائرمنٹس کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ آپ نے میرا خیال ہے پڑھا ہوگا کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ 4 طرح کے ہیں. سوشل انوائرمنٹ، پولیٹیکل انوائرمنٹ، ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ اینڈ اکنامک انوائرمنٹ. یہ چاروں انوائرمنٹ کا ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. سوشل سے شروع کر دیتے ہیں. اب سوشل انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے؟ جس جگہ پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کام کر رہے ہیں وہاں آبادی کا تناسب کیا ہے؟ خواتین کتنی ہیں؟ مرد کتنے ہیں؟ ان کا ایج لیول کیا ہے؟ بچے زیادہ ہیں، بوڑھے زیادہ ہیں، خواتین زیادہ ہیں، مرد زیادہ ہیں؟ پھر ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ کیا یہ بہت پوش قسم کی کوئی لوکیلٹی ہے جہاں پہ ہم اپنا کام شروع کر رہے ہیں یا جو کام ہم شروع کر رہے ہیں، یا ایک عام سی بستی ہے؟ وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم انفارمیشن گین کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر ہم اپنی اگر اس پروڈکٹ کو لانچ کریں گے یا یہ کام کریں گے. پبلک ایڈمنسٹریشن کا کام کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ فلان جگہ پر ایک فیسلٹی نہیں ہے، مثلا پینے کا پانی نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کرے گا نا کہ ایک کمیونٹی میں جہاں پر پہلے ہی 4 آپ نے واٹر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں وہیں کہیں نہیں یار 5واں بھی وہیں لگا دو. نہیں، آپ سکین کر رہے ہیں اور آپ 5واں وہاں پر لگائیں گے جہاں پر اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے اب سوشل انوائرمنٹ کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سوشل انوائرمنٹ کے بعد جو دوسرا انوائرمنٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ. گورنمنٹ کے لاز، رولز، ریگولیشنز، پالیسیز، پروسیجرز، ہر کام اس کے مطابق ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے آپ کو اپنے انٹروڈکشن میں یہ بتایا تھا کہ میں انٹرپرینور بھی تھا اور میں کمپیوٹر نیٹورکنگ کا کام کرتا تھا. ہم کمپیوٹرز بھی بیچتے تھے. تو ہم نے ایک دفعہ ایک لاٹ کمپیوٹرز کی منگوا لی. کسی ایک آرگنائزیشن کو کمپیوٹرز کی ضرورت تھی اور ان کے ساتھ ابھی ہمارا کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہم اگر کمپیوٹرز منگا لیں گے تو اور کسی کے پاس اتنے کمپیوٹرز ہوں گے نہیں، تو ہم آسانی سے ان کو اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں وہ پرووائڈ کر دیں گے. سو جناب ہم نے 150 کمپیوٹرز منگوا لیے اور وہ کمپیوٹر بائی شپ انہوں نے وہاں سے ڈسپیچ کر دیے. ابھی وہ پاکستان نہیں پہنچے تھے، ابھی تقریباً 1 مہینہ بعد انہوں نے پاکستان پہنچنا تھا. اور میں آپ کو اس وقت بتاؤں، اس وقت جو کمپیوٹر تھے ان کے اوپر 50% ڈیوٹی تھی. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 91 کی. اب ہوا کیا، گورنمنٹ نے کمپیوٹر ریلیٹڈ جتنے بھی اکوپمنٹس تھے ان سب پر ڈیوٹی ختم کر دی. لیکن ہم چونکہ وہ ڈسپیچ کروا چکے تھے اور آلریڈی LC کھل چکی تھی، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ جی نہیں، یہ چونکہ آپ نے اس سے پہلے منگوا لیے ہیں اس لیے آپ تو ڈیوٹی دیں گے. وہ لوگ جو اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد یہ کام کریں گے یا یہ کمپیوٹر منگوائیں گے ان سے ہم ڈیوٹی نہیں لیں گے. اب وہی کمپیوٹر
جو ہمیں اس وقت 80,000 کا پڑا، ڈیوٹی کے ساتھ وہ ہمیں اس آرگنائزیشن کو 50,000 میں بیچنا پڑا، اور ہر کمپیوٹر پر ہم نے 30,000 روپے کا نقصان اٹھایا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ہمیں ابھی تھوڑا سا رک جانا چاہیے، تو ہمیں یہ لاس نہ ہوتا. سو جو گورنمنٹ کے رولز ہیں، لاز ہیں، ہم نے ایک کام کرنا ہے، اس کے لیے کمپنی رجسٹر کروانی ہے. اگر ہم کمپنی رجسٹر کروائے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہمارا اپنا نقصان ہے. ہو سکتا ہے اگر ہم ٹیکس پے نہیں کر رہے، اب لا تو کہتا ہے ہمیں ٹیکس دینا چاہیے، ہم ٹیکس ہی پے نہیں کر رہے، ون فائن ڈے اگر وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ہم ٹیکس نہیں دے رہے، تو وہ یہ تو نہیں سنیں گے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں ٹیکس بھی دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کا بھی علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آگے اکنامک انوائرمنٹ. اکنامک انوائرمنٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ پیسے کتنے چھاپ رہی ہے، گورنمنٹ کا امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کیا ہے، لوگوں کی تنخواہوں کا لیول کیا ہے، پیپر منی کتنی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی اکنامک انوائرمنٹ. ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے، لوگ باہر سے کتنے آ کے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دے بیکم دی پارٹ آف دی اکنامک انوائرمنٹ. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ. ترقی کتنی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. اب جتنی ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، ظاہر ہے اگر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے کمپیٹیٹرز ہم سے آگے نکل جائیں گے. جب ہمارے کمپیٹیٹرز ہم سے آگے نکل جائیں گے تو ہمارے لیے اس مارکیٹ میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گیا انوائرمنٹ کا اسکین. بیک گراؤنڈ انفارمیشن. واٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو we should have the background information. And how can we get that information? Only going back, studying whatever has happened. جو کچھ ہوتا رہا ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کون کون سی انفارمیشن جو ہمیں چاہیے تھی اور ابھی بھی ویلڈ ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اس لیے کہ ہم نے وہیں سے اندازہ لگانا ہے نا کہ ہم اگر اب یہاں پر پہنچے ہیں تو ہم اس سے آگے کیسے جائیں گے. ہمارے پاس ریسورسز کون کون سے تھے، آج سے 10 سال پہلے کون سے ریسورسز تھے، آج کتنے ریسورسز ہیں. تو یہ ہماری جو ہے یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے. سچویشن انالیسس. اگر ہم سچویشن کا انالیسس نہیں کریں گے، آپ نے سچویشن انالیسس ضرور پڑھا ہوگا، سواٹ کا نام سنا ہے نا آپ نے. سواٹ کیا ہے؟ آپ کی اسٹرینگتھس، آپ کی ویکنیسز، آپ کی اپرچونٹیز، آپ کے تھریٹس. That is the situation analysis. اب آپ خود سوچیے آپ کی اسٹرینگتھس. جب آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے، تو ٹھیک ہے وہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے، لیکن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آج سے 10 سال بعد وہ ہماری اسٹرینگتھ رہے گی یا نہیں رہے گی. اسی طرح اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں. ویکنیس ہماری کیا ہے اور کیا ہم اس ویکنیس کو اس طرح ہی رہنے دیں گے؟ ہمیں اس ویکنیس کو کسی نہ کسی طریقے سے امپروو کرنا ہے، اس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو آر اسٹرینگتھ. اگر سپوز ہمارے پاس ہیومن ریسورس اچھا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. اب پیسے کا بہت ہونا اگین دیٹ از اے اسٹرینگتھ. لیکن ویکنیس کیا ہے؟ ہمارے پاس اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے، پراپرلی خرچ کرنے کے لیے اور اس سے پروفٹ لینے کے لیے یا اس سے کوئی بہت اچھا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس مین پاور ہی نہیں ہے. تو مین پاور بیکمز آر ویکنیس. اب جو اپرچونٹیز ہیں اور تھریٹس ہیں، سب سے پہلا تھریٹ تو میرا اپنا کمپیٹر ہے. میرا کمپیٹر اگر مجھ سے آگے نکل گیا ہے، اس نے ٹیکنالوجی اچھی لے لی ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نہیں لے سکا، اس کے پاس پیسے تھے اس نے لے لی. اب اگر اس نے ٹیکنالوجی بہتر لے لی ہے تو مجھ سے کام بھی بہتر کرنا شروع کر دے گا. جب وہ مجھ سے بہتر کام کرنا شروع کر دے گا تو اس کی پروڈکٹ بھی مجھ سے بہتر ہوگی. جب اس کی پروڈکٹ مجھ سے بہتر ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. اس لیے ان چیزوں کا جو سمجھنا ہے اور اس کے بارے میں انفارمیشن لینا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں بیس لائن پر.
ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں پر ہیں، یہ ہماری بیس لائن ہے. اور جہاں پر آج ہم ہیں اور وہ جہاں ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ آج سے 25 سال بعد اس کو فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، یا ہماری کمیونٹی کو آج سے 25 سال بعد فلاں جگہ پر ہونا چاہیے. کیا واقعی ہم اس پیس کے ساتھ وہاں پر پہنچ سکیں گے؟ ان ریسورسز کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ سکیں گے؟ پھر سگنیفیکنٹ ایشوز، کون کون سے ایشوز ایسے ہیں جو کہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں؟ مثلا کوئی پولیٹیکل ٹرمائل ہو جاتا ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یا کوئی اور کیٹاسٹروف آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی سگنیفیکنٹ ایشوز ہیں. ہم نے ان کو بھی کہیں نہ کہیں کیٹر کرنا ہوگا. اور دوسرے سگنیفیکنٹ ایشوز یہ ہیں کہ ہم نے ان عرصے میں جو کچھ اچیو کیا وہ کیسے اچیو کیا، وہ اچیومنٹ اٹ سیلف از اے سگنیفیکنس. ہماری کیپیبلٹیز جو بھی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی آرگنائزیشن کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے ملک کو ان کیپیبلٹیز کے ساتھ الائن کرنا پڑے گا. اگر ہم ان کو الائن نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جس طرح ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے. پروجیکٹس ہیں، کرپشن ہے نا، یہ کیوں ہو جاتی؟ اس لیے موسٹلی آپ یہ دیکھیے، اس لیے ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دی رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. اگر ہمارے پاس ٹھیک آدمی، اس کو ہم پروجیکٹ کا انچارج بنائیں، جس کو اس پروجیکٹ کا پتا ہو، وہ آنےسٹ ہو، اس میں انٹیگریٹی ہو، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو، وہ کمیٹڈ ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو الائن نہ کر پائیں. ہم جو پروجیکٹ ایک وقت پر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم پراپرلی کمپلیٹ نہ کر پائیں. اب جو گیپس رہ جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کہ یہ ایک گیپ رہ گیا تھا، اگر ہم یہ کام، یہ ویلیویشن کا کام ہے بیسیکلی، لیکن ہمیں جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں تو ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. میں نے آپ سے کہا تھا ایویلیویشن ایک ایسا پروسیس ہے وچ گوز along. جو کام بھی ہم کر رہے ہیں ایویلیویشن کا پروسیس ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو گیپس کیسے ڈٹرمن ہوں گے؟ ایویلیویشن کے تھرو. ہم ساتھ ساتھ ایویلیویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ماضی کو جب ہم نے ایویلیویٹ کیا اور آج کو ایویلیویٹ کیا تو ہم نے کہا یار آج سے 10 سال پہلے تو ہماری آرگنائزیشن بہت اچھی جا رہی تھی، آج کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے دیر از اے گیپ. یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس ہیومن ریسورس اچھا نہیں ہے، یا ہمارے پاس ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے، یا ہماری مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے، یا ہماری سروسز اچھی نہیں ہیں، یا ہماری پروڈکٹ اچھی نہیں ہے. یہ سارے وہ گیپس ہیں جو ہم آہستہ آہستہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں کمپوننٹس کے اوپر. مشن اینڈ ویژن. ویژن کہتے ہیں جسٹیفیکیشن فار یور ایگزسٹنس ان دس ورلڈ. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے نا. گورنمنٹس بھی جو کام کرتی ہیں ان کی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، دیٹ از اے جسٹیفیکیشن. وہ آپ کا ویژن بن جاتا ہے. کوئی سے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے یا ایک NGO ہے، وہ کہتی ہے پولیو ایریڈیکیشن in Pakistan in the next 5 years is our aim, is our mission. تو ویژن ان کا کیا ہے؟ ٹو سرو دی ہیومینٹی، تاکہ لوگ تندرست رہیں، وہ بیمار نہ ہوں، بچے بیمار نہیں ہوں گے اور ان کو وقت پر دوائیاں ملتی رہیں گی تو وہ بڑے بھی جب ہوں گے تو بیمار نہیں ہوں گے. پھر یہ کہ جو ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں، سگریٹ مثلاً صحت کے لیے اچھا نہیں ہے نا، وہ کیوں آتے ہیں؟ آپ کو انلائٹن کرنے کے لیے، آپ میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو سگریٹ وغیرہ ہم پی رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی ویژن، کہ ہم نے اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد کہاں لے کے جانا ہے. پاکستان اگر آج سے 5 سال بعد ایک پولیو فری ملک ہو، آج سے 10 سال بعد ایک ڈینگی فری ملک ہو، اور آج سے اللہ کرے آج سے 5-10 سال بعد ایک ٹیررزم فری ملک ہو، تو آپ امیجن کریں کہ اس کے بعد ہم کتنی بہتر طریقے سے گرو کر سکتے ہیں، کتنے بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہماری معاشی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو سکتی ہے.
ویلیوز ہیں, ہم کن ویلیوز کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ وقت پہ آتا ہوں جی. اب میں نے ڈکلیئر کر دیا اپنے آفس میں کہ میں ہمیشہ وقت پر آتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کو بھی وقت پر آنا چاہیے. آپ نے ایک ویلیو کریٹ کر دی, ایک کلچر بنا دیا. تو یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں, یہ جو کلچر ہوتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ ہم اپنی آرگنائزیشن میں ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. گولز ہمارے کیا ہیں, آبجیکٹیوز ہمارے کیا ہیں. وہ آبجیکٹیوز, ایک تو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز جن کو ہم ویژن بھی کہہ سکتے ہیں. اوور آرچنگ آبجیکٹیوز جو ہیں دے آر کالڈ ویژن. لیکن اس ویژن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی تو چاہیے ہوں گے, وہ گولز بھی تو چاہیے ہوں گے کہ ہم نے کتنے عرصے میں یہ کام کر لینا ہے تاکہ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے فیز میں جانے کے لیے اتنا ٹائم ہو اور ہم دوسرا فیز کمپلیٹ کر لیں. اور اگر ہمارے 4 فیز میں یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور 5 سال ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ہر ایک فیز کے لیے تقریباً 1 سال ہے. اور وہ تھوڑا سا وقفہ ملے گا, اس میں ہم نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے, دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پھر اسپیسیفکس پہ آ جاتے ہیں, ڈاؤن ٹو اسپیسیفکس. اسپیسیفکس میں آپ رولز بناتے ہیں, ریگولیشنز بناتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں. جس طرح کا کام آپ نے کرنا ہے اس طرح کے آپ نے لوگوں کو ریکروٹ کیا اور آپ انہیں لے کے ایکشن پلانز بناتے ہیں. پھر ان ایکشن پلانز کے لیے آپ اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ ایکشن پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے. اس کے بعد ایویلیویشن ہے. ایویلیویشن کا پروسیس بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایویلیویشن کا پروسیس ہے کیا. آپ کو پتا ہے ایویلیویشن جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ایویلیویشن کا جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے وہ ہے واٹ از ٹو بی ڈیٹرمنڈ. اگر ہمیں یہی پتا نہ ہو کہ ہم نے ایویلیویٹ کس چیز کو کرنا ہے تو ہم پراپرلی ایویلیویٹ تو نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھا رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ایویلیویٹ اسٹیٹسٹکس پہ کرنا شروع کر دوں یا میں آپ کو ایویلیویٹ میتھمیٹکس پہ کرنا شروع کر دوں تو کیا رزلٹ ٹھیک آئے گا؟ کبھی بھی نہیں. تو اس لیے سب سے پہلے مجھے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس چیز کو ایویلیویٹ کرنا. جب ہم یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ واٹ از ٹو بی ایویلیویٹڈ, پھر ہم اسٹینڈرڈز بناتے ہیں. کن اسٹینڈرڈز پر ایویلیویٹ کرنا ہے؟ آپ کے کم از کم مارکس جو ہیں وہ 60% ہوں گے تو آپ پاس ہوں گے. اب یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. آپ کو ہر صورت میں وہ 60% مارکس لینے ہیں. اگر آپ وہ 60% مارکس نہیں لیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ یو ول بی فیلڈ. چونکہ وہ ہمیں بھی پتا ہے تو اس لیے وہ اسٹینڈرڈ ہے. ہم تیسرا اسٹیپ کیا کرتے ہیں, ہم جو ایکچوئل ریزلٹس ہیں ان کو اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اب کمپیریزن جب ہوگا, جس کے 60 سے کم نمبر ہوئے وہ فیل ہوتے چلے گئے, جن کے 60 سے زیادہ نمبر تھے, 60 یا اس سے زیادہ نمبر تھے, وہ پاس ہوتے چلے گئے. آٹومیٹکلی کمپیریزن ہوتا چلا گیا نا. اب جو چوتھا اسٹیپ ہے وہ یہ کہ اف دی پروسیس از گوئنگ رائٹ لیٹ اٹ کنٹینیو. اگر جو پروسیس آپ کر رہے تھے, آپ ایویلویشن کا یہ پروسیس کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈز آپ نے بنائے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے اور جس طرح ہم نے کمپیئر کیا وہ بھی ٹھیک ہے, تو لیٹ دی پروسیس کنٹینیو. اور اگر ایسا نہیں ہے دین کنٹرول اٹ. پھر آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر آپ کوئی اور ویز یا مینز دیکھتے ہیں جن کے تھرو آپ ان کو کنٹرول کر سکیں. اب ایویلویشن میں ہم کیا کیا ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایویلویشن میں ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ, اور ہم ان اینی کیس ہم اسی کو گیج کر رہے ہوتے ہیں, اسی کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از پرفارمنس. چاہے وہ ایک گاڑی کی پرفارمنس ہے, چاہے وہ ایک مشین کی پرفارمنس ہے, چاہے وہ ایک شخص کی پرفارمنس ہے, چاہے وہ ایک آرگنائزیشن کی پرفارمنس ہے, چاہے وہ ایک کمیونٹی کی پرفارمنس ہے, چاہے وہ ایک لیڈر کی پرفارمنس ہے یا ایک ملک کی پرفارمنس ہے. تو گیج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف پرفارمنس. اور پھر اسی پرفارمنس کو ہم مینج بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, ہمیں پتہ چل جاتا ہے یار اس کو تھوڑی سی پرابلم ہے, یہ کام کرتے ہوئے کہیں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے, تو آپ اس کو ٹرین کریں گے. جب آپ ٹرین کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفیشنسی آپ نے کنٹرول کر لی. اب وہ آپ کا ایک اچھا ریسورس بن جائے گا جس سے آپ پراپرلی کام لے سکیں گے. پھر آپ پروگرس کو ریویو کرتے رہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ ایویلویشن جو ہے وہ ہر سٹیپ پہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اسیسمنٹ, انوائرمنٹل اسکیننگ. اسکیننگ کیا ہے؟ بیسیکلی ایویلویشن ہی ہے.
ہم اسٹرینگس، ویکنیسز، اپرچونٹیز، تھریٹس ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم انوائرمنٹ کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور ایویلویٹ کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے. اسی طرح جب بیس لائن میں آتے ہیں کہ ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں، اس سٹیج پر ہم 10 سال سے نیچے کیوں چلے گئے؟ ہم آج سے 10 سال پہلے ایک کمیونٹی کے طور پر، ایک آرگنائزیشن کے طور پر یا ایک ملک کے طور پر بہت اچھے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ تو ایویلویشن آ گئی. اس طرح اس کے کمپوننٹس میں مشن اور ویژن چینج ہوتے رہتے ہیں. مشن ہے نا، وٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹوڈے، وٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے ایز اے کمیونٹی، اور وٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹوڈے فار مائی فیملی، ٹو کریٹ ویلیو فار مائی فیملی. کمیونٹی ایسا کیا کر رہی ہے جس سے اس کے ملک کے لیے جو ہے کوئی ویلیو کریٹ ہو رہی ہو. تو یہ سارے ایویلویشن کا پارٹ ہے. اسی طرح جب اسپیسیفکس پہ آتے ہیں، اسٹریٹجیز، ہم اسٹریٹجی چینج کرتے رہتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی چینج کرتے رہتے ہیں. کیوں چینج کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایویلویٹ کیا کہ جو پہلی اسٹریٹجی ہم استعمال کر رہے تھے وہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. وہ جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا، وہ جو آئی پی پیز والا کام تھا نا، وہ ٹھیک نہیں تھا. ہمیں انڈیجنسلی یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے. ہم نے باہر سے لوگوں کو بلا کے خواہ بجلی جو ہے ہم سب بنوانا شروع کر دی. ہمیں یہ کام نہیں کرنا. ہمیں جو بھی کرنا ہے اپنا ہی کرنا. تو وہ بھی آپ نے اسٹریٹجی چینج کر دی. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ایویلویشن اٹ سیلف پرفارمنس مینجمنٹ ہے. پرفارمنس مینجمنٹ کو آپ ایویلویٹ کریں گے، پروگرس جتنی ہو رہی ہے اس کو آپ ایویلویٹ کریں گے، اور پھر آپ کریکٹیو میئرز لیں گے، پھر آپ انہیں کنٹرول کریں گے. انٹل انلیس آپ کنٹرول نہیں کریں گے اس پرٹیکولر انوائرمنٹ کو، کبھی بھی کسی بھی وقت اس ایویلویشن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے 4D سائیکل. 4D سائیکل کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے انفارمیشن پہلے دے دوں. ہم برٹش کونسل کے ساتھ کچھ ٹریننگز کروا رہے تھے، اور ہم لوگ اس سلسلے میں ساؤتھ افریقہ، زیمبیا اور سینیگال بھی گئے. تو وہاں پر ہم نے جو ٹریننگز دی ان میں سے ایک کمپوننٹ یہ 4D سائیکل بھی تھا، اور یہ بیسیکلی ریلیٹ کرتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. یہ کاپی رائٹ ہے برٹش کونسل کا، لیکن میں ان کی اجازت سے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں. یہ بہت مزیدار چیز ہے. آپ کے خیال میں 4D سے کیا بنتا ہے؟ 4D، ڈی لکھ لیا جائے، پھر ڈی لکھ لیا جائے، پھر ڈی لکھ لیا جائے، اور پھر ڈی لکھ لیا جائے، تو آپ کے خیال میں کیا بنتا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے، اور یہ وہ سارے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرتا چلا جاؤں گا اس ماڈل کے ساتھ. سب سے پہلا ہے ڈسکور. ہمارے پاس کون سے ایسے ریسورسز ہیں جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں؟ ہماری آرگنائزیشن نے کون سے ایسے ریسورسز ہیں جو کمولیٹ کیے ہوں؟ ہمارے پاس بہت اچھا HR ہے، ہمارے پاس بہت زبردست مشینری ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے. تو اب ان ساروں کو بیس بنا کے جب اتنا کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اس سے بہتر سٹیپ پہ جانا چاہیے نا. تو یہ پہلی چیز ہے. جب ہم ڈسکور کر لیتے ہیں، میں اپنے اسٹرینگس ڈسکور کر لیتا ہوں، یہ میری اسٹرینگس ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گانا بہت اچھا گاتے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کی کمیونیکیشن سکلز انگلش میں بہت اچھی ہوں گی، بہت سے ایسے ہوں گے جو کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہوں گے. اب یہ ڈسکوری ہے، یہ پرسنل ڈسکوری ہے. اس طرح پرسنل ڈسکوری سے اگر ہم کمیونٹی کی ڈسکوری پہ چلے جائیں، کمیونٹی کی ڈسکوری سے اگر ہم ملک کی ڈسکوری پہ چلے جائیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون کون سے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیے ہوئے ہیں، وہ کون کون سی فیکلٹیز ہیں جو پرسنلی اللہ تعالیٰ نے مجھے انڈو کی ہوئی ہیں، جن سے میں کام لے کے اپنے اس پرٹیکولر لیول سے کافی آگے جا سکتا ہوں. دیٹ از کالڈ ڈسکوری. تو آہستہ آہستہ آپ کو چاروں کا میں بتاتا ہوں. یہ ہمارا ماڈل ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکور کرتے ہیں. ڈسکور کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اتنے سارے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں سوچوں گا، میں خواب دیکھوں گا. میں ان ریسورسز کے ساتھ یہ کام بھی کر سکتا ہوں، اور میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کھول سکتا ہوں جہاں پر وہ اسٹوڈنٹس جو کہ فی پے نہیں کر سکتے، میں ان کو پڑھانے کی کوشش کروں گا. پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس زیادہ آتا ہے، پھر آپ اور بڑا خواب دیکھتے ہیں. نہیں یار، میں بناؤں گا تو یونیورسٹی، آج سے 30 سال بعد وہ ہوگی تو یونیورسٹی، لیکن میں شروع اس کو انسٹیٹیوٹ سے کروں گا، چھوٹے سے شروع کروں گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے.
اب جب آپ نے ایک دفعہ یہ چیز خواب دیکھ لیا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ ایک ڈیزائن بناتے ہیں. مجھے کون کون سے ایسے ریسورسز چاہیے جو کہ میرے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میرے مددگار ثابت ہوں گے، میری ہیلپ کریں گے. دیٹ از کالڈ کو کنسٹرکٹنگ ایز ویل. میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، آپ بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور اس دنیا کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں، انسان از اے سوشل اینیمل ہے نا، اور وہ اس لیے سوشل اینیمل کہلاتا ہے کہ وہ اکیلے کوئی کام نہیں کرتا. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں بہت سارے کاموں پر، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور میں نے اپنے آفس جانا ہے، آئی ایم ڈیپینڈنٹ. یا تو کوئی اور دوست آئے گا، وہ مجھے گاڑی پہ لے کے جائے گا، یا میں کسی ٹیکسی پہ جاؤں گا. سو آئی ایم ڈیپینڈنٹ. اور ٹیکسی اسی وقت تک نہیں چلے گی جب تک روڈز نہیں ہوں گی. سو ڈیپینڈنسی بڑھ گئی. روڈز اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. another ڈیپینڈنس. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گورنمنٹ اچھے اچھے پروجیکٹس بنائے گی، معاشی طور پر لوگوں کو مضبوط کرے گی، لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ سارا کام ہوگا نا. تو یہ ایک نیٹ ورک کریٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ کو کنسٹرکٹنگ. اب جب کو کنسٹرکٹنگ ہم نے سوچ لیا، ہم اس طرح کی اسٹریٹجیز بنائیں گے. اب پہلے میں نے انسٹیٹیوشن بنانا ہے، لیکن اس انسٹیٹیوشن کو مجھے رجسٹر تو کرانا پڑے گا. پہلے میں اس کو رجسٹر کرواؤں گا، اور اس کے لیے پھر میں یہ بھی سوچوں گا مجھے کتنے پیسے چاہیے. پھر میں وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھوں گا، یا کسی جگہ سے لینے کی کوشش کروں گا، کسی بینک سے لون لینے کی کوشش کروں گا، یا جیسے آج کل پرائم منسٹر کی لون اسکیم آئی ہے، میں وہاں سے پیسے لینے کی کوشش کروں گا. پھر میں اس کو رجسٹر کرانے کی کوشش کروں گا اس کو. اور یہ میں نے پہلے سے سوچنا ہے کہ میں نے اس کو رجسٹر کرانا ہے. جب میں اس کو رجسٹر کروا لوں گا، پھر میں کسی کے ساتھ ایفیلیٹ کراؤں گا اسے. جب میں اس کو ایفیلیٹ کرا لوں گا اور اس کے جو آپریشنس ہیں وہ کافی عرصے تک چلیں گے، تو فائنلی میں اس کو یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر دوں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ڈلیوری، اس کو ہم کہتے ہیں ڈلیور کرتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں، جو میں نے خواب دیکھا تھا اس پر میں نے جو کچھ سوچا، جو اسٹریٹجیز بنائی، جتنے ریسورسز مجھے چاہیے تھے، وہ سارے میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مہیا کر لیے، اور پھر اس اسٹریٹجی کو جس طرح میں نے سوچا ہے اسی طرح امپلیمنٹ کیا، تبھی میں ڈلیور کر پاؤں گا. یہ ہو گیا 4D. اب ایک 5واں ڈی بھی ہے اس میں، اور وہ بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اور 5واں ڈی کیا ہے؟ ڈیسٹنی. These 4 Ds, if we discover well, we know our resources, and if we dream according to the resources, and then we design better strategies, and then we implement those strategies for the betterment of the people, that will create our destiny. اس طرح ہی ہے نا. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی کوشش کریں کہ ان چاروں کو، ڈسکور کو، ڈریم کو، ڈیزائن کو اور ڈلیور کو، ان آسپیکٹس کے ساتھ جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ماڈل میں نے آپ کو دیا تھا، جس میں ABCDE ہے، اس میں اپنے آپ کو ذرا اس کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ ڈسکوری کہاں آتی ہے، ڈریم سے کیا مراد ہے، اور ڈریم کہاں جائے گی، ڈیزائن کیا چیز ہے، اور ڈیلیورنس کیسے ہوگی، اینڈ ہاؤ الٹیمیٹلی ول کریٹ آر ڈیسٹنی. So folks, this was our 3rd lecture. Hopefully we will be meeting again for the 4th lecture. So till then, Allah Hafiz.